ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پوتے کو دودھ پلاؤں۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ حلیمہ ہے، اور پوچھتے ہیں کس قبیلے سے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے میں سعد قبیلے سے آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نام بھی اچھا ہے، قبیلہ بھی اچھا ہے، چلو خوب ہے، تم میرے بچے کو دودھ پلانا، مگر یاد رکھو میرا بچہ کسی اور سب کا دودھ نہیں پیتا ہے، اگر تمہارا دودھ پی لے گا تو تم میرے بچے کو دودھ پلانے اپنے گھر لے جانا۔ الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی، غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ حضرات گرامی، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور دیر رات تک یہ محفل اسی طرح چلتی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ میں کچھ عرض و معروض پیش کروں، اس سے پہلے عقیدت و محبتوں کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشے بزم جنت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھ لیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پہلی مرتبہ اس گاؤں میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اور اس گاؤں کے جیالوں نے، اس گاؤں کے باعزم کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور یہاں والوں، بھلائی والوں نے یہ جو چراغاں کیا ہے، یہ جو لائٹیں لگائی ہے، یہ جو روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی احمد مختار کے لیے کیا ہے، اور جو نبی کی یاد میں، جو نبی کے ذکر کرنے کے لیے، جو نبی سے محبت کی بنیاد پر اگر چراغاں کرتا ہے تو اس چراغاں کی برکت سے اللہ اس کے گھر میں اجالا عطا فرماتا ہے۔ یہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ سرکار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، کہ سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔
आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया और मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। सरकार तशरीफ लाए हैं, इनकलाब पैदा हुआ है, मुर्दा दिलों में जान पड़ गई है, बिगड़े हुए लोगों को आपने सुधार दिया है, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये मेरे सरकार की ज़ाते गिरामी है, जिन्होंने कलील मुद्दत में बिगड़े हुए माहौल को सुधार दिया है। ऐसे ऐसे दहशतगर्द वहां पाए जाते थे, जो आज का दहशतगर्द है वो दूसरों के बाल बच्चों को मारता है, मगर उस जमाने का दहशतगर्द वो दहशतगर्द था जो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मगर सरकार की आमद हुई है और वही लोग जो बेटियों को मारा करते थे, सरकार की सीरत और सरकार की तालीमात से वो लोग बेटियों को सीने से लगाने लगे। ये सरकार की आमद का इनकलाब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे बड़ी नेमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे बड़ी नेमत, आका की जात से बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। सबसे बड़ी नेमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। जब हमें नेमत मिली है तो इस नेमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। शुक्र अदा करना है तो शुक्र अदा करने के भी कई तरीके होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्रिया अदा करने का तरीका कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल याद करो उस दिन को जिस पर अल्लाह ने तुम पर इनाम किया। याद करना है, याद करना भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जिक्र करना भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, क्या बनी इसराइलियों उस दिन को याद करो जिस दिन हमने तुम्हें आले फिरऔन से नजात दी थी। दिन को याद करना है, कहीं जिक्र करना है, कहीं याद करना है। नेमत मिले शुक्र अदा करो। शुक्र के कई तरीके हैं, याद करके भी शुक्र अदा किया जा सकता है, जिक्र करके भी शुक्र अदा किया जा सकता है, मगर हर नेमत एक जैसी नहीं है। कोई नेमत छोटी होती है तो कोई नेमत बड़ी होती है, और छोटी नेमत पर तो हम जिक्र कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मगर जब बड़ी नेमत मिले तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब जब रब की नेमत मिले तो खूब खूब चर्चा करो। तो ये चर्चा करना भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। जिक्र करने के लिए मस्जिद में चले जाएं, अकेले जिक्र कर लेंगे, याद करने के लिए कमरे में चले जाएं, अकेले याद कर लेंगे, मगर चर्चा करने के लिए, इजहार करने के लिए अकेला तन्हा काफी नहीं है बंदा, बल्कि चर्चा जब करता है, जब 10 लोगों को जमा करता है, जब माइक का इंतजाम होता है, जब ऐलान किया जाता है, तब जाकर के चर्चा होता है। और रसूल खुदा इतनी बड़ी नेमत बन करके आए हैं तो पूरी दुनिया का मुसलमान सिर्फ जिक्र नहीं करता, याद नहीं करता, बल्कि तहदीसे नेमत पर अमल करते हुए खूब चर्चा करता है और नबी के नाम पर मीलाद सजाता है, नबी के नाम पर जलसा करता है। तो पता चला कि तहदीसे नेमत के लिए भिलाई वालों ने अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करके तहदीसे नेमत का हक अदा कर दिया। तहदीसे नेमत खूब खूब चर्चा करना है।
تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دن میں جلوس نکال کر چرچا کیے ہیں اور رات میں کانفرنس کر کے چرچا کر رہے ہیں کہ سرکار کی آمد ہوئی ہے اور سرکار سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آج بھی لوگ نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ چند مہینے پہلے کسی نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. غلام احمد قادیانی یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزائی خبیث نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر مسلمان نہ یہ مرزائی کو مانتا ہے نہ نیافی کو مانتا ہے. یہ مسلمان کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نہیں مانتا ہے، یہ مسلمان مانتا ہے تو رسول خدا کو مانتا ہے، اور نبوت رسول خدا پر تمام ہو گئی ہے. آخری اینٹ بن کر کے سرکار تشریف لے آئے ہیں. اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے، فتنے اٹھتے رہتے ہیں. اور ایک فتنہ ابھی یہ اٹھا تھا علاقے میں کہ قرآن بدلنے کی صورت میں وہ سیدھا قرآن گھر سے لیتا تھا اور نیا قرآن لا کر کے دیتا تھا. بہت ساری گڑبڑی اس قرآن میں داخل کر کے وہ ہمارے گھروں تک وہ گڑبڑی والا قرآن داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. علماء کرام نے سنگیان لیا اور علماء کرام نے بیان کیا کہ جب کوئی آدمی آئے اور کہے کہ پرانا جو بوسیدہ قرآن ہے یہ قرآن دے دو، میں نیا قرآن دے دیتا ہوں، تو دھوکے میں مت آنا ہے، بلکہ جو قرآن ہم لے رہے ہیں اس قرآن کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ قرآن چھاپنے والا کون ہے، یہ کتاب کہاں سے چھپ کر کے آئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے، ان نصرانیوں کی سازش ہے اور قرآن میں تبدیلی کر کے قرآن بدلنے کی کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور قرآن بدل کر کے ہمارے گھروں میں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ کتاب جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب بدلنے والی نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. قرآن کے ایک لفظ تو بہت دور ہے، قرآن کا زبر، زیر، پیش، نقطہ، جزم، تشدید یہ بھی نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ خود پروردگار عالم اس کا نگہبان ہے. حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اب کوئی قرآن بدلنے چلے گا تو وہ خود بدل جائے گا مگر قرآن نہیں بدل پائے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نے وہ ہنگامہ کیا تھا، وہ ہنگامہ قرآن پر اعتراض کیے تھے. اب وہ کہاں چلا گیا؟ نام و نشان ختم ہو گیا. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن نہیں بدلنے والا ہے. اور یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے تو سجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے ہے. قرآن تلاوت کے لیے ہے اور قرآن پڑھ کر کے ایمان میں پختگی اور ایمان میں مضبوطی لانے کے لیے. اسی قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمائی، ارشاد فرماتا ہے خدا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جس دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے
आसमान से मायदा नाजिल फरमा, दस्तरखान नाजिल फरमा, खाने पीने की अशिया नाजिल फरमा। और जब तो नाजिल फरमाएगा ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, तो जिस दिन ये आसमान से दस्तरखान उतरेगा, ये हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाएगी और पिछलों के लिए भी हो जाएगा। वो दिन ईद का दिन हो जाएगा जिस दिन आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाएगा। तो जिस दिन सरकार दुनिया में तशरीफ लाए 571 ईस्वी में 20 अप्रैल 21 अप्रैल 571 ईस्वी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की आखिरी कड़ी बन करके, नबूवत की आखिरी ईंट बन करके जब इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए हैं, तो आप अंदाजा लगाए कि वो घड़ी कैसी होगी, वो साअत कैसी होगी, वो लम्हा कैसा होगा जब हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हैं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के कौल को नकल करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि जिस घड़ी सरकार की विलादत हुई थी, वो घड़ी शबे कद्र से भी अफजल है। वो घड़ी शबे कद्र से अफजल है। ये कौन कह रहा है? ये वक्त का इमाम कह रहा है, जिसे दुनिया अपना पेशवा और अपना इमाम मानती है, और उस इमाम का नाम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला है। जिस घड़ी सरकार आए, सरकार कब आए? सुबह शादी के वक्त, तुलुए फज्र के बाद फौरन सरकार तशरीफ लाए और इस शान के साथ तशरीफ लाए कि रात को भी आमद का सदका अता कर दिया और दिन को भी आमद का सदका अता कर दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार रात में आए हैं तो दिन को महरूम कर दिया और सरकार दिन में आए हैं तो रात को महरूम कर दिया। इस शान से सरकार आए हैं कि रात को भी फैज़ अता कर दिया और दिन को भी फैज़ अता कर दिया। हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, वो साअत, वो घड़ी सबसे हसीन साअत और सबसे हसीन घड़ी थी। और इस साअत को हम और आप खुशी के तौर पर मनाते हैं कि सरकार हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाए हैं। हजरत आमिना का नूरे नजर बन करके तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर तशरीफ लाए हैं। और लोग ये धोखे में आ जाते हैं कि अरे वो तो तशरीफ ले आए, वो हमारी तरह है, वो हमारी तरह है, उनके हाथ है, उनके पांव है, वो हमारी तरह बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम कि जो मुस्तफा जाने रहमत जो तशरीफ लाए हैं, जाहिर में तो वो हमारी तरह है, वो बशरी लिबासा और करके आए हैं, मगर हकीकत उनका नूर ही नूर है। क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम आपने सुना है। करबला तो सुनते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी नाम सुना होगा, जिसे दुनिया बीमार ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन से रिवायत करते हैं और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले हुजूरे इलाह में नूर बन करके मैं चमक रहा था। 14,000 साल पहले। तो 14,000 साल जो दिन है ये हमारे दिन की तरह नहीं, बल्कि कुरान ने एक दिन को जो लंबा
بنایا ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کا دن شمار ہوگا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. کچھ بھی نہیں تھا, تب اللہ نے اپنے رسول اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حتمی تو مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے, ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ حجاب رحمت میں, چوتھے آسمان کے حجاب رحمت میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا, 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تم جس ستارے کو دیکھا کرتے تھے, خدا کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا جو اللہ کے حجاب رحمت میں چمک رہا تھا. ابھی آنے کا وقت نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور جب حضرت عبد المطلب کا دور آیا, زمانہ آیا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت حضرت آمینہ کی گود میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے. یہ اتنی بڑی دولت ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا دنوں رات شکر ادا کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم میں بھیجا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اے پروردگار تیرا شکر ہے, تو چاہتا تو کہیں اور بھیج سکتا تھا, کسی اور جہان میں بھیج سکتا تھا. گویا اللہ اعلان کرتا ہے اے لوگوں میں چاہتا تو اپنے حبیب کو کسی اور جہان میں بھیج دیتا. یہ میرا کرم ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہو. اے لوگوں جب میرا حبیب تم میں آ جائے, جب میرا حبیب ولادت پا جائے تو میرے حبیب کی عزت کرنا, میرے رسول کی توقیر کرنا. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو میرے محبوب کی امت میں ہے, اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے کیونکہ سرکار کی امت میں ہے. اور یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت مصطفیٰ میں داخل فرما دیا. ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم عزت کریں, توقیر کریں, نبی سے محبت کا اظہار کریں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, سرکار کی سنت پر عمل کریں, سرکار کی سیرت پر عمل کریں. ایک سرکار کی سیرت کی جھلک دکھلا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. سرکار کی سیرت کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 یا 8 دن کی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے حوازن سے چلتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے مکہ میں. واقعہ آپ سن چکے ہیں, سنانے کی حاجت نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور رہتی ہے, آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور آنے والی جو عورتیں رہتی ہیں وہ روسائے عرب کے بچے کو لے لیتی ہے, مالدار گھرانوں سے بچے کو اٹھا لیتی ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے یتیم سمجھ کر کے کہ اس یتیم کا اگر ہم پرورش کریں
تو ہمیں صلے میں کیا ملے گا؟ باپ اس کا نہیں ہے، دادا ہے، دادا کیا ہمیں دے سکتا ہے؟ یتیم سمجھ کر کے وہ ساری خواتین چلی گئی، اسے کیا پتا کہ یتیم صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، یہ وہ ایسا ہیرا ہے کہ جہاں بھی جائے گا وہاں سوار دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ میں آتی ہے، پتہ لگاتی ہے تو کوئی بچہ مکہ میں نہیں رہتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ کسی بچے کو لے لیا جائے، ارے وہ بچہ یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں اور اس بچے کو میں دودھ پلاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پوتے کو دودھ پلاؤں۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا نام حلیمہ ہے، اور پوچھتے ہیں کس قبیلے سے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے میں سعد قبیلے سے آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نام بھی اچھا ہے، قبیلہ بھی اچھا ہے، چلو خوب ہے، تم میرے بچے کو دودھ پلانا، مگر یاد رکھو میرا بچہ کسی اور سب کا دودھ نہیں پیتا ہے، اگر تمہارا دودھ پی لے گا تو تم میرے بچے کو دودھ پلانے اپنے گھر لے جانا۔ حضرات گرامی، حلیمہ سعدیہ پہلی مرتبہ حضرت آمینہ کے گھر آتی ہے، حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے متعلق پوچھتی ہے۔ سرکار کی عمر شریف ابھی زیادہ دن نہیں ہے، 7 یا 8 دن کی سرکار کی عمر ہے۔ حلیمہ سعدیہ آئی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار اس طرح آرام کر رہے ہیں کہ نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے اور سفید کپڑے میں سرکار کو لپیٹا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں محمد رسول اللہ کے قریب گئی تو اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، کہ جو محمد رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا کہ میں دیکھ کر کے فدا ہو گئی، اور ان کے سینے پر جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا محمد رسول اللہ آنکھ کھولتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ بچے کی یہ فطری عادت ہے کہ 3 مہینے تک بچہ اگر نیند سے بیدار ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، مگر سرکار کا یہ معجزہ ہے کہ سرکار کبھی نہیں روتے تھے، جب آنکھیں کھولتے تھے مسکرانے لگتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے مسکرانے لگتے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں فرط محبت میں محمد رسول اللہ کو اٹھانا چاہتی تھی، سینے سے لگانا چاہتی تھی، میرا سینہ خشک ہو چکا تھا، میرا بیٹا رات رات بھر بھوک سے رویا کرتا تھا، میرا بیٹا چین سے نہیں سوتا تھا، مگر جیسے ہی محمد رسول اللہ کو اٹھا کر کے سینے سے لگائی ہے کہ محمد کا سینہ سٹنا تھا کہ اللہ نے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہے، اور جیسے ہی میں دودھ پلانے لگی تو پہلے داہنا پستان پیش کیا، محمد رسول اللہ نوش فرما لیے، بایاں پستان پیش کیا، محمد رسول اللہ نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا، اور انگلی اپنے رضائی بھائی کی طرف کر کے بتلا دیا کہ امی میں تو اپنے حصے کا پی چکا ہوں، میرا بھائی رضائی بھائی ہے، اس کے لیے چھوڑ دے رہا ہو، رضائی بھائی کو بھی پلا دیجئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پشتہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنے سائیڈ سے پیتے ہیں، بائیں سائیڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی میں یہ بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ جو داہنے سائیڈ کا جو پستان ہوتا ہے اس میں دودھ کم ہوتا ہے، اور بائیں سائیڈ میں جو پستان ہے اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے داہنے سائیڈ پیا، بائیں سائیڈ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کی یہ سیرت ہے، اور رسول اللہ کا یہ قیامت تک
کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں جب بھائیوں کے لیے حصے لگنے لگے تو اپنے لیے کم پسند کر لینا اور اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ پسند کر لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بے شمار ہے۔ جو انسان سرکار کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال اسی طرح آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔